نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کا پہلا پہلو ہے انسان کی انفرادی زندگی۔ انفرادی زندگی کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حکومت سپورٹ نہیں کرتی، اس کے عقائد کے اندر، اس کی عبادات کے اندر اور اس کی تنہائیوں کے اندر وہ خود ذمہ دار ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ماحول میسر نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے موقع کے اوپر اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور خوشبو بڑی عمدہ سی آئی۔ یہ مسند احمد، ابن حبان، مسند ابی یعلا میں حدیث موجود ہے۔ اچھی عمدہ خوشبو آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بتایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ ایک عورت اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے۔ وہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ مصر کے اندر جو حکمران ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ ان کا ڈیزگنیشن نیم تھا، کوئی ایک شخصیت کا نام فرعون نہیں تھا۔ اب اسی میں ایک فرعون گزرا، اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے اس کی ملازمہ، کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اٹھاتے ہوئے اس نے بسم اللہ پڑھا۔ وہ بچی پوچھنے لگی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، کیا یہ میرے باپ کا نام لیا ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگی تیرا باپ نہیں، تیرے باپ کا بھی جو رب ہے وہ ہے اللہ، یہ میں نے اس کا نام لیا۔ کہنے لگی یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں جا کے؟ نے کہا ہاں بتا دو۔ اس نے باپ کو بتا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو بلا لیا گیا، اس کے بچوں کو بلا لیا گیا اور ایک تانبے کی دیگ کو گرم کر کے اس کے اندر اس کو ڈالنے لگے۔ پوچھا کہ تیری کوئی خواہش؟ کہنے لگی بس میری ایک تمنا ہے، جب تم یہ کام کر چکو نا تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جب وہ گل جائیں تو اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کے اکٹھا رکھنا۔ اللہ، اس نے اسی طرح کیا۔ تانبے کی دیگ گرم ہو گئی، اس کے اندر ڈال دیا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئی، سب پگھل گیا۔ جو تھوڑی ہڈیاں بچ گئی ان کو اکٹھا کیا اور ایک کپڑے کے اندر بند کر کے اس کو دفنا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ خوشبو ہے جو ابھی آپ کو عمدہ آئی ہے۔ اس نے شریعت کو، توحید کو، جو اس کا ذاتی معاملہ تھا، یعنی ایسا ذاتی معاملہ تھا کہ جس کے اوپر کمپرومائز کی ضرورت نہیں تھی، اس کو اس نے اپنی ذات کے اوپر لاگو کیا۔ اس چکر میں اس کی جان چلی گئی تو چلی گئی۔ اس نے یہ نہیں کہا حکومت آئے گی، حکومت اسلامی ہوگی تو توحید پہ عمل کروں گی ورنہ توحید چھوڑ دوں گی، نہیں، توحید کو سینے سے لگا کے رکھا، جان دے دی۔ یہ ہے اس کی ذاتی زندگی کے اندر نفاذ شریعت، کیونکہ شریعت کی بنیاد توحید ہے۔ اسی طرح انسان کی ذاتی زندگی کے اندر ہی اس کے حلال و حرام کے پہلو، اگر حکومت معاونت نہ کرتی ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں کہ کیا انسان کے پاس یہ کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ میں حکومت کی وجہ سے سود لیتا ہوں؟ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے اندر سود کو جائز لکھا ہے تو اس لیے میں بھی لوں گا۔ پہلے کانسٹیٹیوشن کو، آئین پاکستان کو یا کسی بھی ملک کے آئین کو بدلو تو میں چھوڑوں گا سود؟ نہیں، یہ اس کی ذاتی زندگی ہے، اس کی ایسی زندگی ہے جس کے اوپر وہ اگر عمل کرنا چاہے، شریعت کو نافذ کرنا چاہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں۔ تو یہ شریعت اس کی زندگی کے اوپر نافذ ہو سکتی ہے، بالکل آسانی سے نافذ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی تنہائی کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے الیاذ باللہ کہ وہ ایسے افراد ہوں گے جن کے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن ہباء منثورا وہ ایسے اڑا دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ صحابہ پریشان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ایسے بندے ہوں گے، اتنی نیکیاں کرنے کے بعد وہ کون سا ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا؟ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں گے، انفرادی زندگی تنہائیوں کے اندر جا کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، ان کے اعمال کو ہباء منثورا اڑا دیا جائے گا گرد بنا کر۔ اب اس کی انفرادی زندگی ہو، اس کے عقائد ہوں، اس کی عبادات ہوں اور اس کے کمائی کے ذرائع ہوں، وہ ان کے اوپر شریعت نافذ کر سکتا ہے۔ کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ بھئی عقیدہ بدل، عبادت نہیں کرنی، تو نے حرام ہی کھانا ہے یا تو اپنی تنہائیوں کو خراب کرتا رہے، کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اگر یہ شریعت کا پہلو نافذ کر دیا جائے کتنی بڑی تبدیلی آ جائے، کسی نے تو نہیں اس کا ہاتھ روکا۔ ارے میاں اکیلے ہو گئے اور نکالو موبائل اور نکالو یہاں پہ فلم، نکالو گانا اور دیکھو اور سنو گانا اور فلم، کسی نے نہیں کہا۔ دوسرا پہلو اس کی زندگی کا شریعت کے نفاذ کے حوالے سے، جہاں کسی نے کوئی اس کے اوپر پابندی اور روک ٹوک نہیں لگائی، وہ اس کی اجتماعی زندگی کا وہ پہلو ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس میں کوئی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، میری اولاد ہے وہ میرے ماتحت ہے، میرا ادارہ ہے وہ میرے ماتحت ہے، جہاں جہاں میں بڑا ہوں، میری فیکٹری ہے، میری دکان ہے، میرا ادارہ ہے، میرا گھر ہے، وہ تو سارے میرے ماتحت ہیں، میں وہاں پہ تو ان کو سہولیات دے سکتا ہوں، وہاں پہ تو شریعت کے احکامات نافذ کر سکتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے نہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ادارے کے اندر نافذ کرنے کے لیے کسی حکومت کی ضرورت ہے؟ اکثر جو انبیاء آئے ہیں آپ کے علم میں ہوگا، اکثر دروس میں آپ نے سنا ہوگا اور قرآن مجید کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، جتنے انبیاء ہیں کتنے نبی ایسے تھے کہ جو حکمران نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ریاست کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور کتنے تھے۔ نوح علیہ السلام تو نہیں تھے، شعیب علیہ السلام بھی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ بھی جو فرعون کو وہاں پہ سمجھانے کے لیے گئے تھے وہاں پہ بھی نہیں تھے۔ انبیاء کی اکثریت تو ایسی نہیں تھی، لیکن انہوں نے شریعت ان کو ملی، انہوں نے شریعت نافذ کی، ان کے ماننے والوں نے نافذ کی۔ کہاں نافذ کی؟ اپنی انفرادی زندگی پہ، اپنے عقائد کے اوپر، اپنے حلال و حرام کے اوپر نافذ کی، اور اپنے ماتحت افراد تک اس کو فلوٹ کیا، وہاں تک جتنا ہو سکتا تھا کیا۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی دین میں داخل کرنا تو نہیں ہے، لیکن اپنے ماتحت افراد۔ شریعت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز کے اوپر لازم لے ہو، شریعت اس کو بھی کہتے ہیں اپنے ماتحت افراد کی احترام اور عزت اور توقیر کے اندر فرق نہ آنے دو، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو میں سے ایک ایسا پہلو سناتا ہوں۔ ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں تو کہتا ہے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ایسی خوبصورت ذات ہے کہ 10 سال خدمت کرنے والا وہ غلام انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچہ جو اس بچپنے سے بڑے ہونے کے اندر، جوانی کے اندر آ گیا، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ وَلَا قَالَ لِي اُفْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کبھی کہا، اف تک بھی نہیں کہا۔ اف کس کو نہیں کہنا؟ ماں باپ کو نہیں کہنا، حضور اپنے غلام کو بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی ان کو مجھے آج تک یہ بھی نہیں کہا لیما فعلتا مالا فعلتا، تو کیوں کام نہیں کیا، یہ کام کیوں کیا، کچھ بھی نہیں مجھے کہا۔ بڑی محبت اور احترام اور بڑے پیار سے سلوک سے مجھے سمجھاتے رہے جو سمجھانا تھا۔ یہ بھی تو شریعت ہے، یہ بھی تو ماتحت کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، یہ بھی تو شریعت ہے کہ اس کی جو تنخواہ ہے اس کو وقت پہ ادا کیا
کی جائے، جو شریعت جہاں جہاں پہ لاگو ہوتی ہے اس کو جب ہمارے اختیار میں اس کو لاگو کیجیے، صرف اور صرف حکومت کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لینا، جیسے ہماری پوری قوم کا ہر ایک کا مزاج بن گیا۔ شریعت کا یہ کون سا پہلو ہے؟ اس میں کس نے زبردستی کی ہے کہ نہ کرو؟ سارے کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اپنے ملازم سے اچھے طریقے سے بات کریں، اس کی غلطی کے اوپر اس کو نہ کوئی اس طرح کا جھڑکیں کہ وہ آپ سے بھی نفرت کرے، آپ کے دین سے بھی نفرت کرنا شروع کر دے۔ ایک شریعت کا 4 میں سے تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کے دیگر افراد کے ساتھ تعلقات ہیں، شریعت نے جو احکامات اس تعلقات کے حوالے سے دیے ان کی پاسداری ہے۔ کیا پاسداری ہے؟ ایثار کے ساتھ رہے، اپنی چیز موجود ہو دوسروں کے اوپر ہیبا کرنے کی عادت ہو، دوسروں کا تمسخر نہ اڑائے، دوسروں کے نام نہ ڈالے، دوسروں کے عیب نہ شمار کرے، غیبت نہ کرے، تجسس نہ کرے، بدگمانیاں نہ پھیلائے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ اس کی دوسری زندگی کے ساتھ تعلقات ہے، دوسرے افراد کے ساتھ تعلقات ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر آیت نمبر 10 سے 13 تک بڑے خوبصورت انداز میں 7 احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں بتایا اگر ایمان والے اگر آپس میں لڑ پڑے تو لڑائی کے موقع کے اوپر ان کی آپس میں صلح کروا دینی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 7 اسباب ذکر کیے کہ جو لڑائی کا سبب بنتے ہیں۔ پوری قوم آپس میں لڑتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان 7 چیزوں کو جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اخوت اور بھائی چارہ قائم ہو جائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اور اس کو عیب نہ اس کے اوپر لگائے، اور اس کے نام نہ رکھنے شروع کر دے، اور اس کے خلاف بدگمانیاں نہ کرنی شروع کر دے، تجسس نہ کرے، غیبت نہ کرے، اور تمام کو آدم علیہ السلام کی اولاد سے تصور کرتے ہوئے اپنا رتبہ الگ سے بڑا نہ تصور کرے، تو یہ سارے لڑائی کے اسباب ختم ہو جائیں گے اور معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ بتائیے شریعت کے اس پہلو کے اندر کس حکومت کی ضرورت ہے؟ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے نا، کتنا بہتر ہو جائے گا۔ راہ چلتے ہوئے کسی بندے سے ہم سلام لیں، یہ بھی تو شریعت ہے۔ شریعت کو محدود نہ کیجیے، شریعت سب معاشی پہلو اس کا ہے، معاشرتی پہلو ہے، انفرادی زندگی ہے، اور اسی طرح اس کی اجتماعی زندگی ہے۔ ہر پہلو پہ شریعت چھائی ہے، جہاں جہاں شریعت کے احکامات ملتے جائیں اس وقت اسی پہ عمل شروع کر دیا جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک عمل بتا کے بات ختم کرنے لگا۔ میں نے کتنے ہی ایسے صحابہ کی زندگی کو دیکھا جن کے الفاظ یہ ہوتے تھے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے میں نے یہ کیا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ فرمان سنا میں نے زندگی کو اس طرح گزارا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب آپ صرف دعا کرتے رہیے اور میں نے کام نہیں کرنا۔ ہم نے پوری قوم کو دعاؤں پہ لگایا، دعا کرتے رہے، اچھی بات ہے، بالکل درست ہے کہ میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں، مانگ رہے ہیں اس اللہ سے، اللہ قبول فرما لے گا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عمل خود کر سکتے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ کبھی کھانا سامنے رکھتے ہوئے تو نہیں کہا کہ دعا کر دیجیے گا کہ یہ ہاتھ میرے چلے اور میں اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال لوں؟ لباس سامنے بدلنے کے لیے تو نہیں کہا کہ دعا کر دیجیے گا مجھے توفیق ملے میں لباس تبدیل کر دوں؟ جہاں اعمال اپنے فائدے کے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام اس حالت کے اندر ہے، پیدائش سے پہلے والی، جو بچے کے جنم دینے سے پہلے والی سورت مریم ہے، دوسرا رکوع نکال کے دیکھ لیجیے اپنے گھروں میں، 19ویں سورت ہے یہ غالباً 16واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا اس حالت کے اندر جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کنت نسیا منسیا، کاش میں ہوتی ہی نہیں، اتنی بڑی آزمائش رب میرے پہ آ چکی ہے۔ ان کو کہا وَهُوِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کام آپ نے پہلے کرنا ہے کہ اس جو شاخ ہے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے۔ اس حالت کے اندر کیسے ہلا سکے گی؟
کہا نہیں آپ نے ہلانا ہے، گرائیں گے ہم تساقط علیک رطبا جنیا، کام آپ نے شروع کرنا ہے، اللہ رحمت خود ہی نازل فرما ہے۔ آج ہم ارادہ کریں کہ جس پہلو پہ ہم خود عمل کر سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ کریں گے، لوگوں کا احترام کریں گے، لوگوں کے ساتھ کو بدسلوکی نہیں کریں گے انشاءاللہ، اپنے عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر نو کمپرومائز، دوسروں کی بے عزتی نہیں کریں گے، دوسروں کی غیبت نہیں کریں گے، ماتحت افراد سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں انشاءاللہ ان پہ عمل کریں گے۔ کسی نے نہیں روکا آپ کو مسجدیں بھرنے سے، جمعے کے وقت کیسی مسجد بھری ہوئی تھی، بھری ہوگی نا یہ مسجد، ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں، کہتے ہیں گلی مسجدیں بناتے، پہلے ان کو بھر لو، بھائی مسلمان زیادہ ہیں۔ جب آخری رمضان کا جمعہ ہوتا ہے نا، کسی مسجد میں جگہ نہیں مل رہی، اس کا مطلب مسلمان زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں، اللہ کرے فجر میں بھی ایسے ہی بھرنی شروع ہو، شریعت نافذ ہو رہی، اسی کو شریعت کا نفاذ کہتے ہیں۔ وہ ایک پہلو اور ایک الگ لے جاتا ہے، لیکن یہ جو بنیادی بڑا پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں محبتیں عطا فرما دے، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ایسے ہی محبت سے جنت کے اندر ہمیں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔